الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو پھر آپس میں ایک دوسرے پر دھرنے لگے، وہی گائے والا واقعہ۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فقلنا اضربوه ببعضها، پھر ہم نے کہا مارو اس پر، اس مردہ پر، اس گائے کا ایک ٹکڑا، ببعضها اس کا ایک ٹکڑا، كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت یعنی کہ اپنی نشانی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے بعد بھی، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو ایسے سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہود کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ، کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، پتھروں کی بات ہو رہی ہے، پتھروں کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان سے، جو ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں اب تک کے جو واقعات، جو باتیں آئی ہیں بنی اسرائیل کی، ذکر تو ابھی آگے بھی آ رہا ہے، لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ یہ فرعون کے واقعے سے لے کے اب گائے کے واقعے تک کی ساری بات آپ ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اب ان آیاتوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شکوہ کر رہا ہے ان لوگوں سے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنی نشانیاں دیکھی، اتنی مصیبتیں جھیلی، پھر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے، سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت، کہ پتھر دل کسی کو ہم کہتے ہیں تو بڑا پتھر دل ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تم اس سے بھی زیادہ اوپر کی کیٹیگری کے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 پتھروں کی کیٹیگری بتائی، 3 قسمیں بیان کی، پتھروں کی 3 قسمیں ایسی ہوتی ہیں، کیوں بتائیں پہلے اس کو سمجھو کون کون سی کیٹیگری ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ، کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہے تو نکلتا ہی چلا جاتا ہے، نکلتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور دیکھو جب ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں تو ان نہروں سے پوری مخلوق، انسان اور جانور، پانی پی کے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، غسل کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، نہروں سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں، جہاں تک وہ نہریں بہ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے لیکن اس سے نکلنے والا پانی کئی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے تم ایسے ہو جاتے ان ساری باتوں کے بعد، تمہارے دل نرم، اگر پتھر بھی تھے تو اس طرح پتھر کی طرح ہو جاتے کہ جس سے پانی نکلتا ہے اور لوگ پانی اس سے پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، تم سے ایسے فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، تم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے۔ دوسرا بتایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں بعض پتھروں میں دوسری کیٹیگری، دوسری قسم ایسی بھی ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ اب پہلے والے میں سے بھی پانی نکل رہا ہے لیکن نہروں کی شکل میں، اور دوسرے والے ایسے جن سے کچھ پانی نکلتا ہے، تھوڑا بہت، نہر کی شکل میں نہیں نکلتا
لیکن تھوڑا بہت پانی ان سے نکل جاتا ہے. یہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ چلو تھوڑا سا پتھر جو ہے اتنا بھی نرم پڑ جاتا ہے تو اس سے تھوڑا بہت پانی نکل جائے. اور پھر تیسرا فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے پانی وغیرہ تو نہیں نکلتا، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لیکن وہ گر جاتے ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. اب دیکھیں ہر اوپر سے نیچے گرنے والا پتھر ضروری نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گر رہا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی گرتے ہیں. اچھا بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتھروں کے اندر تو زندگی ہوتی نہیں ہے، جب زندگی نہیں ہوتی تو اللہ کا خوف کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں. کہ پہلا جواب تو یہ دیا ہو سکتا ہے پتھروں کے اندر زندگی ہو لیکن آج تک انسان نے اتنی ترقی نہ کی ہو کہ ان کی زندگی کی جو ہے کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان پتہ لگا سکتا ہو، ایسا تو نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے چلو مان لیا ان میں زندگی نہ ہو لیکن اللہ کے خوف کے لیے زندگی کا ہونا ضروری نہیں ہے. بے جان چیزوں کو بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے. اگر کوئی چیز بے جان ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا خوف نہ ہو. خوف اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہچانتی ہے سوائے انسان کے. تو فرمایا کہ بعض تیسرے قسم کے پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، تھوڑا سا ہل جاتے ہیں، ان سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان کو کم سے کم احساس ہو جاتا ہے. تم تو ان تینوں میں سے کسی ایک قسم میں بھی نہیں آتے، نہ تم سے کسی اور کو فائدہ ہو نہ تمہیں خود کو کوئی فائدہ ہو، پتھروں سے بھی زیادہ تم چلے گئے ہو. اللہ بغافل عما تعملون. اور اس کے باوجود جو تمہاری سختی ہے، جو تمہاری قساوت ہے، اس قساوت کے اندر، اس سختی کے اندر جو کام تم کر رہے ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر فعل سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. جو کچھ تمہارے اعمال سے صادر ہو رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم جو مرضی کرتے پھرو گے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں ان لوگوں کو تنقید کر دی. آپ کے سامنے پوری ایک ہسٹری جیوگرافی ان کی بتا دی بنی اسرائیل کی، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کرو نا تو بڑا زبردست انداز ہے قرآن مجید کا. ہماری مصیبت یہ ہے ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. کاش آپ لوگوں کو عربی آتی ہے، کچھ سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر کی مثالیں دے کر اور پتھروں کی 3 قسمیں بیان کر کے کیسا زبردست شکوہ کیا ہے بنی اسرائیل. آج بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آتی، آج بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آتی. پروردگار ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور ڈر کر زندگی گزارنے والا بنا دے. پروردگار دین و ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.